ایک ایسی امت بنی تھی، ایک ایسی عجیب غریب امت، آسمان کی آنکھوں نے ایسی امت دیکھی نہیں، کبھی نہیں دیکھی. اس امت کی عورتوں کے عجیب جذبات تھے. اس امت کی عورتیں، ایک ایک عورت اور ایک ایک نوجوان کنواری بچی اس بات کو سمجھے ہوئے تھی کہ میں دنیا میں ناچنے گانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں دنیا میں عزت کا سودا کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں بازاری قسم کی لڑکی اور عورت نہیں ہوں، میں دنیا کی کروڑوں عورتوں اور بچیوں کی عزتیں بچانے کے لیے آئی. ہر ایک کو ایک ذمہ داری کا احساس تھا. پوری امت یہ سمجھتی تھی کہ ہم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہیں، ہم تو کسی دنیا کے انسانوں کے لیے بنائے گئے، دنیا کے انسانوں کی خدمت کے لیے، دنیا کے اندر انصاف پھیلانے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا میں کمزوروں، ضعیفوں، معذوروں، اپاہجوں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہم صرف کھانے کمانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو، ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے لیے گزرتی ہے، ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے گزرتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک نوجوان لڑکا جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور پیسے کے خرچ کے سلسلے میں کچھ لاپرواہی کرے. اس کو پاکٹ منی ملتا ہے، وہ ادھر ادھر اڑاتا ہے، موبائل میں، انٹرنیٹ میں، آئس کریم میں، پیپسی میں، چاکلیٹ میں، اور رات میں دیر سے گھر واپس آتا ہے. لیکن جب اسی نوجوان لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک زندگی اور داخل ہوتی ہے، تو اس کا اپنے وقت اور پیسے کو خرچ کرنے کا انداز بدلنے لگتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک زندگی اور جڑ گئی. یہ رات کو جلدی گھر واپس آتا ہے، وقت برباد نہیں کرتا، پیسے بھی بچا بچا کر رکھتا ہے. اس کو فیملی کو چلانا ہے. اور جب اس کے 2-3 بچے ہوتے ہیں، یہ گھر اس کا آباد ہوتا ہے، تو اور زیادہ اب وہ اپنے ایک ایک پیسے کو بچا کر خرچ کرنے لگتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب یہ پیسے صرف میرے نہیں ہیں، میرے بچوں کی ہیں. میرے بچوں کی اسکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے، میرے بچوں کو یونیفارم بھی لانا ہے، بچوں کو گھمانے بھی لے جانا ہے، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کے لیے مکان بنانا ہے، ان کے لیے ان کو شادیاں کرنی ہیں. اب انسان کا انداز بدلتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی زندگی میں 3-4 زندگیاں داخل ہو جاتی ہیں. تصور کرو ایک ایسی امت کا جس امت کا ایک ایک فرد یہ سمجھتا ہو کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اس امت کا پیسے کے خرچ کرنے کا انداز، اس امت کا اپنے وقت کو خرچ کرنے کا انداز کیا بدل نہیں جائے گا؟ یہ جو صحابہ کرام کی فضول خرچیاں ختم ہوئیں، صحابہ کرام کی زندگی میں سادگی آئی، صحابہ کی زندگی میں کفایت شعاری آئی، صحابہ ایک ایک منٹ کو صحیح استعمال کرتے تھے. نہ ان کی عورتیں فضول باتوں میں، بازاروں میں گھومنے میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ایک منٹ بھی برباد کرتی تھیں. نہ ان کے مرد، نہ ان کے بوڑھے، نہ ان کے جوان، نہ ان کے غریب، نہ ان کے امیر، ہر ایک بچا بچا کر اپنے وقت کو اور پیسے کو خرچ کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کو یہ یقین کامل تھا کہ جس طرح محمد الرسول اللہ ہمارے لیے جی کر گئے ہیں، ہم کو دنیا کے انسانوں کے لیے جی کر جانا ہے. کوئی فرق نہیں تھا. تب یہ امت تھی. اور جب یہ امت ایسی بنی تو اللہ تعالی نے اس امت کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت سپرد کر دی. اس امت کو موقع دیا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو، اب ہم تم کو موقع دیتے ہیں کہ تم انسانوں کے اندر انصاف قائم کرو.
اسی لیے اللہ نے ان کو دنیا میں محبوبیت دی، دنیا میں پاور دیا، دنیا میں اقتدار دیا، دنیا میں حکومت دی، اس لیے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن گئے تھے، بوجھ نہیں تھے وہ مسائل نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ سارے دنیا کے مسئلوں کا حل بنے ہوئے تھے۔ آج کے مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ذرا کہاں پہنچ گئے ہم؟ ایک بات جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، آج میں ذرا کھل کر کہتا ہوں، جب تک ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آئے گی کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم پورے سماج کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم پورے ماحول کو بدل ڈالنے کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا یہ مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، تب تک دین کی حقیقت ہماری زندگی میں نہیں آ پائے۔ جب تک مسلمان واقعی مجموعی طور پر مسلمان رہے اور امت مسلمہ مجموعی طور پر اس بات کو یاد رکھ کر زندگی گزارتی رہی، تب تک اللہ نے اس دنیا میں اس امت کو انسانیت کی خدمت کا اور امامت و قیادت کا موقع عنایت فرمایا۔ دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئیں، جتنی بہار آئی، وہ اسی دور میں آئی۔ اس کی تفصیل سنانے کا یہ وقت نہیں ہے، اگر اس کی تفصیل میں چلا گیا، میں کافی وقت اس میں چلا جائے گا کہ مسلمانوں نے انسانیت کو کیا دیا، کیا ملا انسانیت کو۔ شرافت، انصاف، امن، بھائی چارہ، معاف کرنے کی عادت، انتظار کرنے کا حوصلہ، بدلہ نہ لینا، خون نہ بہانا، دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو خرچ کرنا، یہ سارے قیمتی تحفے امت مسلمہ کے ذریعے انسانیت کو ملے۔ انسانیت نہیں جانتی تھی اس وقت، کسی ملک میں انسانیت نہ عورتوں کی عزت کرنا جانتی تھی، نہ بزرگوں اور بوڑھوں کی عزت کرنا جانتی تھی، نہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتی تھی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتی تھی، نہ یتیموں اور بیواؤں کے آنسو پوچھنا جانتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ سب کچھ سکھایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو، اور امت نے سکھایا انسانیت کو۔ جب تک مسلمان اس مزاج کے ساتھ رہے، ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں سے انفرادی طور پر تاریخ میں کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں، افراد سے گناہ ہو سکتے ہیں اور وہ ہوئے، غلطیاں ہو سکتی ہیں اور وہ ہوئی، لیکن مجموعی طور پر، قومی اور اجتماعی طور پر پوری امت دنیا کی بہترین قوم بن کر رہی، خدمت گزار قوم، بھلا چاہنے والی قوم۔ جدھر نکل گئے وہ لوگ، ادھر کے لاکھوں عوام نے دین کو قبول کیا۔ اور ایک خاص بات یاد رکھنا، یہ جو رکاوٹیں آتی تھیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی جنگ کرنی پڑتی تھی، یہ رکاوٹیں عوام کی طرف سے نہیں آتی تھیں، یہ رکاوٹیں لوٹ کھسوٹ کرنے والی حکومتوں کی طرف سے آتی تھی۔ وہ جانتی تھی حکومتیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے عوام کے ساتھ مکس اپ ہو گئے اور لوگوں نے قریب سے ان کو دیکھا ہمارے عوام نے، تو پورے کے پورے ہمارے ملک کے عوام ان کا دین قبول کر لیں گے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے، اور وہ حکومتیں جو ناکام ہوئیں، مٹھی بھر صحابہ کرام کے سامنے جو شکست کھا گئیں،
اس کا ایک بہت بڑا ظاہری سبب یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ان کے ملک کے عوام ان کی فوجوں کا اور اپنی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. کاش کے علماء ان نقاط پر ذرا غور کریں. ہم عام طور پر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی تربیت نہیں پیدا ہو پاتی. ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے آ گئے اور مدد آ گئی اور فتح ہو گئے. یقیناً اللہ کے فیصلے کے بغیر نہ شکست ہو سکتی ہے نہ فتح، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کچھ شرائط پر. ان کے عوام ان کے اپنی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. ان کے عوام جو کر سکتے تھے ان آنے والوں کی مدد کرتے تھے، چھپ چھپ کے مدد کرتے تھے، سامنے نہیں آ سکتے تھے. دعائیں کرتے تھے ان کے عوام. ان کے بوڑھے گرجا گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اے خدا یہ جو مدینے سے لوگ آئے ہیں بس یہ فتح ہو جائیں اور انہی کے ہاتھ میں ہمارا ملک چلا جائے. یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے جو حکومت والے ہیں انہوں نے تو تباہ کر دیا، خون چوس لیا، ہمیں جینے کا حق نہیں ہے. البدایہ والنہایہ پڑھیں علماء کرام. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجت اللہ البالغہ میں اشارات پڑھیں. حضرت شاہ صاحب نے اس وقت کی گرتی ہوئی مغل حکومت کے بگڑے ہوئے بادشاہوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، یاد رکھنا اگر تم اس ملک کی تباہی اور اپنی حکومت کے زوال سے بچنا چاہتے ہو تو کیسر و کسرا کی حکومتوں کے زوال کے اسباب مجھ سے پوچھو. انہوں نے لکھا ہے صاف صاف کہ اس لیے قیصر اور کسرا کی حکومتیں چھنی رومن اور پرشین امپائر میں، اس لیے انقلاب آیا، اس لیے اسلام وہاں پر چلا کیونکہ وہاں کی حکومتیں اپنے عوام پر بے پناہ ظلم کر رہی تھیں. لاکھوں عوام دن رات اوور ٹائم محنت کر کے بھی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پاتے تھے. اتنے ٹیکسز کا بوجھ ان حکومتوں نے اپنے غریب عوام پر لاد دیا تھا اور خود عیاشیاں کرتے تھے. ایک ایک بادشاہ کے، شہزادے کے، تاج کے ایک ایک موتی کی قیمت اس دور کی قیمت کے لحاظ سے 1,80,00,000 ہوتی ہے. ہرقل بادشاہ، رومن امپائر کا بادشاہ جس وقت بھاگا ہے تو جس وقت بھاگا ہے آپ یقین آپ حیرت کریں گے، ہرقل بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ 700 باورچیوں کو لے کر گیا ہے. جیسے آج کل کی حکومت والے اور آج کل کے منتری اور منسٹر اور آج کل کے ساری دنیا کے حکمراں اس طرح لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہی حال اس وقت کے حکمرانوں کا تھا. اور ادھر جب یہ پہنچے مدینہ منورہ سے جانے والے صحابہ اور تابعین، ان کی زندگی، ان کے جذبات، ان کی تمنائیں یہ بار بار یہ پیغام دیتے تھے، ہم تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو تم کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم تم کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں. اور وہ صرف عوام سے بات نہیں کرتے تھے. جب پرشین امپائر کے آرمی چیف نے جب یہ بات کہلائی، رستم جس کا نام تھا، اور اس نے یہ بات کہلائی کہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ مدینے سے آئے ہیں ان سے کہلا دو کہ وہ اپنا ایک نمائندہ ڈیلیگیشن بھیجیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آئے کیوں ہیں مدینے سے ہمارے ملک میں، کیا مقصد ہے ان کے آنے کا. سلام ہو امیر الجیش حضرت سعد پر کہ انہوں نے ایک وفد، ایک جماعت بنائی اور کہا جاؤ اور جا کر رستم کے سامنے بات کرنا. اور دیکھو اس جماعت کے متکلم انہوں نے کس کو بنایا؟ ربعی ابن عامر کو. اس میں ہاشمی مطلبی لوگ بھی رہے ہوں گے، اس میں قریش کے گورے چٹے بہترین شاہی بڑے خاندانوں کے صحابہ بھی رہے ہوں گے، بہترین نمائندہ فصیح لوگ بھی رہے ہوں گے. لیکن ربعی ابن عامر ایک سانوڑے رنگ کے چھوٹے سے قد کے گنگریا والے بال کے ایک ادنا درجے کے غلام تھے. غلام ہم سب کی عزت و ناموس ربعی ابن عامر کے قدموں پر قربان ہو. اتنا گمنام صحابی کہ جن کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید تاریخ میں ان کا نام بھی نہ.
اس کو متکلم بنایا. اور ربیع ابن عامر آرمی چیف کے پاس گئے, عجیب انداز سے گئے, اور اس کے بعد آرمی چیف رستم کے پاس بیٹھ کر کہا کیوں بلایا آپ نے؟ تو رستم نے کہا من الذی جاء بکم, تم لوگ آئے کیوں ہمارے ملک میں؟ یہ میں یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے. تو اس وقت انہوں نے جملہ کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. ربیع ابن عامر آپ کی عظمتوں پر ہزاروں سلام. ربیع ابن عامر یہ جملہ آپ نے کیسے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ یہ جملہ تو نبیوں کی زبان سے اچھا لگتا تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے, عمر بن خطاب نے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لشکر کے امیر حضرت سعد نے ہم کو بھیجا ہے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ ہم کو بھیجنے کی تاکید کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. مگر ربیع بن عامر آپ ایک امتی ہو, اور ایک امتی ہو کر کہہ رہے ہو اللہ نے بھیجا ہے. ربیع بن عامر کی روح جواب دیتی ہے اے نادان مسلمانوں, تم نہیں جانتے محمد الرسول اللہ اکیلے مبعوث نہیں تھے. محمد الرسول اللہ مبعوث تھے امت مسلمہ کی طرف, اور امت مسلمہ مبعوث ہے اقوام عالم کی طرف. ہم بھیجی ہوئی امت ہیں لوگوں, یہی سمجھانا چاہتا ہوں. ہم ایک خاص مشن کے لیے بھیجے گئے لوگ ہیں. ہم صرف کھانے کمانے اور نماز روزے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. ہم صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور ہم تماشا دیکھتے رہے, عزتیں لوٹ رہی ہیں لڑکیوں کی ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں. بچیوں کا اسکول جانا مصیبت ہو گیا, کالج جانا مصیبت ہو گیا, ریل اور بس پر بیٹھنا مصیبت ہو گیا. جب تک بچی اسکول سے واپس نہیں آ جاتی ماں پریشان رہتی ہے, پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ آج کیا ہوگا. ہم تماشا دیکھتے رہیں, پورے ملک میں کسانوں پر ظلم ہو, مزدوروں پر ظلم ہو, غریبوں پر ظلم ہو, بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں. 3 سال اور 5 سال کی بچیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہو, اور ہم آرام سے کھاتے پیتے رہیں. میں قسم بگے کہنے کو تیار ہوں قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے پائیں. ہم ایک مبعوث امت ہیں اللہ کے بندوں, ہم بھیجے گئے لوگ ہیں. ہمارے جیتے جی دنیا میں ناانصافی ہوتی رہے, ہمارے جیتے جی دنیا میں ظلم ہوتا رہے, رشوتیں لی جاتی رہیں, عزتیں لوٹی جاتی رہیں, سماج پورا کا پورا اندھا جاہل سماج بن جائے, اور ہماری ایک رات کی نیند نہ اڑے, ہماری پیشانیوں پر شکن نہ آئے, یہ امت مسلمہ کی شایان شان بات نہیں ہے. جب تک امت مسلمہ دنیا کے انسانوں کا دکھ درد محسوس کرتی رہی, تبھی تک اللہ نے امت مسلمہ کو دنیا کی خدمت کا موقع دیا. اور جب مسلمان بگڑ گئے, جب ہم مسلمان بگڑ گئے, جب ہم مسلمانوں نے بھی خالی تاج محل اور قطب مینار بنانے شروع کر دیے, جب ہم مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی بند کر دی, جب ہم مسلمانوں نے بھی شراب, کباب اور شباب اور قوالی اور جام و صبح کے دور چلانے شروع کیے, جب ہم مسلمانوں نے بھی مشاعرے کرنے شروع کیے اور قوالیاں کرنی شروع کی, جب ہم مسلمانوں نے غریب انسانوں کے دکھ درد کو, ان کی آہ و کراہ کو سننا بند کر دیا, جب ہم مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیا, اللہ نے اس وقت بڑا کرم کیا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا. میں بہت ہوش آواز کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم کو دنیا کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرم کیسے ہے. شاید 2 دن میں بیانوں میں حضرت بہت تھک گئے اور کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں, کچھ بہک رہے ہیں, ذرا پانی پلاؤ بھائی. میں اطمینان دلاتا ہوں کہ میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں, خوب آرام دلایا ہے آپ لوگوں نے. میں بہت ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک بار پھر دہراتا ہوں, اللہ نے بڑا کرم کیا کہ مسلمانوں کو دنیا کی حکومت سے نیچے اتار دیا. کیوں کہہ رہا ہوں کہ کرم کیا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ میں اور آپ روئیں اور چلائیں، میں اور آپ جیلوں میں ٹھوس دیے جائیں، اور میں اور آپ پر بم دھماکے ہوں، اور میں اور آپ طرح طرح سے ستائے جائیں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا لایا ہوا دین بدنام، یہ گوارا نہیں۔ اور اللہ کا صاف اعلان ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ کا صاف اعلان ہے اگر تم واپس آؤ گے اس پرانے طریقے کی طرف تو ہم ایک مرتبہ پھر دنیا کا محبوب اور دنیا کا قائد تم کو بنائیں گے۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان کیا تھے، بالکل نہیں جانتے۔